الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل روزوں سے متعلق مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے برکت کے لیے آیت مقدسہ اور چند ایک احادیث ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مقدسہ کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے جو اس امت پر فرض کیے گئے ہیں، جہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو تقوی، پرہیزگاری مل جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ مہینہ جو ہے اس کی برکت کی وجہ سے اگر کوئی کما حق کو ہو اس کے روزے رکھے، جیسا شریعت مطہرہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے روزے اس طرح رکھے جائیں، یہ احتیاطیں برتی جائیں اور یہ معاملات کیے جائیں، عبادات اس انداز کی ہوں، تو اگر کوئی ایک مسلمان اس انداز میں روزے رکھے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ اس کو تقوی کی دولت ملے گی، پرہیزگاری ملے گی۔ اور اگر کوئی اس کو اس انداز میں نہ اپنائے، روزوں کے وہ قدر، وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے جس طرح روزے رکھنے چاہیے، ان کے آداب کو ملحوظ نہ رکھے، تو پھر اس کو یہ تقوی کی دولت ملے یہ بہت مشکل ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی مریض ہے، کمزور ہے، اس کو کسی نے ایک جاگنگ مشین لا کے دے دی کہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے کہ اگر آپ اس مشین کو استعمال کریں گے، اس کے اوپر ایکسرسائز کریں گے تو آپ جلدی ریکور کر جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب اس کو مشین دے دی گئی۔ اب وہ مریض کیا کرتا؟ روزانہ اٹھتا، اس کو اچھے طریقے سے صاف کرتا اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا۔ جو کام تھا کرنے والا مشین کے ذریعے، واک کرنا، دیگر ایکسرسائزز کرنا، وہ تو نہیں کر رہا۔ اس کو صاف کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اتر آتا ہے۔ یہ اس نے کام پکڑ لیا۔ اب مہینے کے بعد جب ڈاکٹر نے آ کے دیکھا تو مریض تو ویسے کا ویسا ہی۔ بھائی تیری تو حالت ہی نہیں بدلی، تو آپ نے مشین کو استعمال نہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے استعمال کیا ہے، میں نے اس کی صفائی کرتا رہا ہوں ڈیلی بیس پہ، اور اس کو میں نے روزانہ چیک آؤٹ کرتا رہا ہوں، اس کا بڑا بہترین انداز میں اس کے اوپر بیٹھتا بھی رہا ہوں۔ آپ گھر والوں سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ تو بھائی آپ کے اوپر اس کو صاف کرنا، اس کے اوپر چڑھ کے فقط بیٹھ جانا، ایکسرسائز نہ کرنا جو اصل مقصود تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں، تو آپ تو ساری عمر یہ بیمار ہی پڑے رہیں گے، کمزور ہی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس مشین سے فائدہ حاصل اس بندے نے نہیں کیا تو اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے تو اسی طرح جب یہ ماہ رمضان المبارک آیا ہے، ہماری حالت بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے خوب کمزور ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں گناہوں کے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ایک ایسی ہمیں یہ چیز دی ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو، اس مہینے کو جیسا میں نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق اس کو گزارو تو تمہیں تقوی کی دولت ملے گی، گناہوں کی نحوست ختم ہوگی، گناہوں کے امراض ختم ہو جائیں گے اور تمہیں باطنی صحت مل جائے گی، تقوی کی دولت ملے گی، پرہیزگاری ملے گی۔ تو یہ فقط اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو ہماری حالت ہے، ماہ رمضان المبارک آتا ہے ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ ماہ رمضان المبارک چلا جاتا ہے ہم پھر ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اور سارے 11 ماہ پھر وہی روٹین گناہوں بھری۔
تو ہمارا اندر تو چینج بھی نہیں آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تمہیں تقویٰ کی دولت ملے گی، پرہیزگاری ملے گی، تمہیں خوف خدا آئے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ پتہ چلے گا، آخرت کس طرح بہتر بنانے گے، سارے معاملات پتہ چلیں گے۔ کس صورت میں؟ کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہے۔ روزے تو ہم رکھ لیتے ہیں، معاملہ تو ہم بھوکے تو ہم رہ لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باطنی کیفیات نہیں بدل رہی، گناہوں کی نحوست نہیں ختم ہو رہی، جو ہم مریض ہیں گناہوں کے، اس سے تو شفا نہیں مل رہی۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، کہاں ہم اس پر عمل نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو کمی کوتاہی جو ہے اس کو واچ آؤٹ کرنے کی، دیکھنے کی، پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ماہ رمضان المبارک دیا، جیسے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت مل جائے۔ تقویٰ کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مریض کی طرح نہیں کہ مشین تو اس کے پاس آ گئی، آلات تو اس کے پاس موجود تھے، اپنا علاج کرنے کے لیے کیا کچھ بھی نہیں، بس اپنی من پسند کا اس کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، صفائی کر دی، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا، بس کرتا رہا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو ویلکم تو بھرا کیا، چلو بھوکے بھی رہ لیا، لیکن وہ چینج آیا کیوں نہیں؟ تو اس پر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، جن کاموں سے بچنا چاہیے تھا ان کاموں سے بچا، تو فرمایا کہ جو کچھ یہ اپنی سابقہ زندگی میں کر چکا اس کے لیے کفارہ ہو گیا، یعنی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اس ایک روزے کی برکت کی وجہ سے، جبکہ رکھے بہترین انداز میں جیسی شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ایک روزہ رکھے اس انداز میں تو شریعت اتنا بڑا انعام دیتی ہے، تو جو پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی نحوست سے پاک و صاف کر دے گا، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی باطنی امراض ہیں اس کو شفا کس طرح کی بہترین قسم کی ملے گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، ملاوٹیں بھی چل رہی ہیں، قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، مسلمانوں کے لیے اذیت کا سامان بھی چل رہا ہے اور سارے معاملات چل رہے ہیں، پھر بھی روزے دار ہیں اور منہ باندھا ہوا ہے، بھوکے پیاسے پھر بھی رہ رہے ہیں۔ تو اصل میں مقصود کو ہم نے سمجھا نہیں، اصل شریعت مطالعہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے، چاہتی کیا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہمان آیا ہے یہ کن انعامات کو دینے کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اور ان انعامات کو حاصل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح چند ایک حدیث مزید ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو آخر روزہ تک وہ بند نہیں کیا جاتا، کھلا رہتا ہے۔ اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی آمد کی برکت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگرچہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اگر نظر آ جائیں تو ہم ایک منٹ سے پہلے بندے کے پتر بن جائیں کہ اتنا بہترین معاملہ، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے لیے انتظام فرماتا ہے، تو حالت ہماری وہ نہ ہو جو ہے۔ لیکن ابھی چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور مسلمان کا کام ہی غیب پر ایمان لانا ہے، لہٰذا ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے کہ بے شک ایسا ہوتا ہوگا، جب جنت کے دروازے کھلتے ہوں گے، رحمت کے دروازے کھلتے ہوں گے، تو اللہ کی کس قدر رحمتوں کا پھر نزول ہوتا ہوگا، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو نفلی کام کیے جاتے ہیں ان کے ثواب کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے،
اور اگر اس مہینے میں فرض ادا کیا جائے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا میٹر تو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا باعث برکت، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کر کے اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں لوٹنے، یہ سمجھنے ایک ایسا بادل ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آیا ہے کہ جتنی اس سے چیزیں آپ اکٹھی کر سکتے ہو، آخرت کا سامان اکٹھا کر سکتے ہو، کر لو۔ یہ 30 دن آپ کے اوپر یوں رحمتیں برسا رہا ہے چما چم کہ جتنی اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، سمیٹ لو، سمیٹ لو۔ 30 دنوں کے بعد یا 29 دنوں کے بعد یہ چلا جائے گا، پھر وہی معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری سستیوں کو دور فرمائے اور صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث تو بہت ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے، جیسا کہ یہ بھی حدیث پاک سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت لوگ حساب کتاب کی معاملات میں الجھے ہوں گے، پریشان ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ اس قدر دہشت ناک ماحول میں روزے دار جو ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا۔ حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، پریشان ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، لیکن جو روزہ دار ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے عالم سے چھٹکارا دلواتے ہوئے ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہوگا، سونے کا دسترخوان ہوگا، کھانا پینا ہوگا۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو اس کو سمجھاؤں ذرا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دیتی ہے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے یہ لائسنس بنوانے ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ فلاں ہے، ایک دم آپ کو پتہ چلے کہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد جس کے پاس لائسنس نہ ہوا تو 10,000 روپے کا چالان اس کو پڑے گا، یہ پینلٹی اس کو پڑے گی، اور آخری تاریخ ہو اور آپ لائن میں لگے ہوں، لائن بھی بس پہلا بندہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، اتنی لمبی لائن ہو، دھوپ کڑاکے کی ہو، دوپہر کا وقت ہو، آپ لائن چھوڑ کے بھی نہ جا سکتے ہوں کہ اگر گیا تو بھائی کل تو میرا چالان ہو گیا 10,000 روپے کا تو کیا بنے گا؟ تو پسینے پسینے ہو رہے ہیں اور اتنی شدید گرمی میں، دھوپ میں، حبس کا موسم ہے اور بندہ کھڑا ہوا ہے لائن میں، اور لائن باری پتہ نہیں کب آئے کب نہ آئے، کوئی حساب کتاب کا اندازہ نہیں۔ تو اس شدید قسم کے ماحول میں آپ کو کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ آپ لائن میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت آپ کے لیے تو بہترین پروٹوکول ہے، آپ نے تو یہاں پہ کھڑے نہیں ہونا، آپ آئیں، آپ کو دوسرے دروازے سے میں لے جاتا ہوں، آپ کا کام یوں ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اس شدت والے ماحول میں کوئی بندہ آ کے اس کو یہ کان میں پھونک مارے، اور بندہ بھی بڑا ویلڈ ہو، یہ نہیں کوئی نتھو پتو آ کے بس ویسے ہی کہے گا، نہیں، ویلڈ بندہ، اس چیز پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، وہ آ کے آپ کو کہے کہ بھائی آپ کیوں لائن میں حضرت کھڑے ہیں، آئیں، آپ کے لیے تو دوسرا دروازہ ہے، ابھی آپ کا کام کروا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں آپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی کہ یار یہ اتنا پروٹوکول۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جب بروز قیامت جنت میں جانے کا بھی اعلان کر دیا جائے، لیکن جنت میں اس کے دروازے پر لگا اور رش، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا رش ہوگا کہ کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، اتنا رش لگا ہو، اتنا ہجوم ہو، اور بندہ لائن میں لگا ہو کہ پتہ نہیں باری آئے گی، کب جائیں گے جنت میں۔ ایسے میں کوئی آ کے آپ کو یہ کہے کہ آپ حضرت کس لائن میں لگے ہیں، یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کے تو اسپیشل دروازہ ہے جنت کا، وہاں سے آپ کو بھیجا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، جب سارے روزہ دار اس سے چلے جائیں گے تو اس کو پھر بند کر دیا جائے گا اور پھر کبھی نہیں کھولا جائے گا۔ تو روزہ دار اگر اس لائن میں لگا ہوا ہے جہاں بڑا ہی شدید قسم کا رش ہے، اس کو اسپیشلی طور پر پروٹوکول کے ذریعے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے کہ حضرت آپ کے لیے تو لائن نہیں ہے، آپ کے لیے تو اسپیشل دروازہ بنا ہوا ہے، اب یہاں سے اس کو لے کے جایا جائے گا، اس کے خاص دروازے سے جائے گا، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا کم سعادت ہے؟
کیا تھوڑا پروٹوکول ہے؟ کیا تھوڑی اس کے لیے فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اس کے بارے میں بیان کیا کہ روزہ دار کو اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنے انعامات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی۔ اس برستے ہوئے رحمتوں کے چھماچم مہینے میں جو برس رہی ہیں، خوب اکٹھی کرنے کی، سامان آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب انشاءاللہ عز و جل چند ایک بنیادی مسائل سیکھ لیتے ہیں روزوں کے حوالے سے، وگرنہ چیپٹر تو یہ کافی لینتھی ہے، مختلف اس کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے مسائل کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، مکروہات کیا ہیں، آزار کیا ہیں، نماز تراویح کے حوالے سے چند ایک مسائل، پھر انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے چند ایک مسائل ڈسکس کر لیں گے، اور انشاءاللہ ایک دو اس طرح کے ٹاپکس ہیں۔ تو روزوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج پہلا ہمارا یہ ٹاپک ہے، ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ بیسکس جو ہیں اس میں ہم نیت کے حوالے سے سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے فجر سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو روزے کی تعریف یہ بنی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا یہ ہے، اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ ہے روزے کی تعریف۔ اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ علماء نے بیان کیا کہ روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، دوسرا خاص لوگوں کا روزہ، اور تیسرا خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کھانے پینے سے اور عمل ازدواج سے، جماع سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، گناہوں کے معاملات سے پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، اعضاء کی حفاظت کرنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ۔ اور تیسرا خاص الخاص لوگوں کا روزہ، یعنی یہ وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جو جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ کے علاوہ سب کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، بس اب دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں بالکل، اور اللہ اللہ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، سارا وقت اللہ کی رضا پانے، اس کو راضی کرنے، اس کی عبادت کرنے میں گزار دیتے ہیں، دنیا سے اپنے آپ کو ہر طرح سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا روزہ فقط بھوک پیاس ہے، یا خاص لوگوں کا روزہ یہ بھی بہترین ہے، اور اس سے بھی بہترین خاص الخاص لوگوں کا روزہ جو اللہ کے علاوہ سب سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہی پورے طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی تعریف اور روزے کی رکھنے والوں کی کیٹیگری کے بعد بڑی اہم چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ روزے کی 5 قسمیں ہمارے فقہاء نے بیان کی، 5 طرح کے روزے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ یہ 5 قسمیں روزے کی، فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ اور واجب روزہ یہ کون کون سے ہیں؟ ان کی مزید تقسیم ہے، وہ انشاءاللہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ 5 جو قسمیں ہیں، اب میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی تعریف۔ فرض وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے واجب۔ واجب بھی وہ کام جس کا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن فرض جو ہے یہ ہائی کیٹیگری کا ہوتا ہے، اس کے بعد واجب کا نمبر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نفلی کام، نفل اس میں سنت بھی ہے کہ رکھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ مکروہ تنزیہی
یعنی وہ کام کہ جس کو شریعت مطہرہ ناپسند رکھتی ہے، بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے یہ کام کیا تو بہرحال اس کو گناہ نہیں ملے گا، بچنا چاہیے۔ اور پانچواں جو ہے مکروہ تحریمی، یعنی جو حرام کے قریب قریب ہے، ایسا کام کہ کرنے والے کو گناہ ملے گا، ایک آدھ مرتبہ کیا تو گناہ صغیرہ، عادت بنا لے تو اب یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ شارٹ کر کے میں نے آپ کو اس کی تعریف سمجھا دی۔ اب آپ آئیں اس طرف کہ بعض روزے فرض ہیں، بعض روزے واجب ہیں، بعض روزے نفلی ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں اور بعض مکروہ تحریمی۔ اچھا، فرض روزے کون کون سے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ فرض کو بھی ہمارے فقہا نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، فرض معین، فرض غیر معین۔ معین غیر معین کیا؟ فرض معین کیا ہے؟ وہ فرض کام، وہ فرض روزہ کہ جو ہے تو فرض لیکن کسی خاص دن رکھنا یہ فرض ہے، کسی خاص دن رکھنا فرض ہے فرض لیکن معین ہے، کسی دن، کوئی اسپیشل دن ہے جس کے رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یعنی ایسا روزہ جو کسی دن کے ساتھ خاص ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک کے روزے، یہ ایک تو فرض ہیں اور پھر ماہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، فرض بھی ہیں اور دنوں کے ساتھ خاص بھی ہیں، تو یہ وہ روزہ ہے جو فرض معین جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فرض غیر معین۔ فرض غیر معین مینز ایسا روزہ جو فرض ہے لیکن کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، فرض تو ہے کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے قضاء رمضان، یعنی کسی کا روزہ رمضان کا قضا ہو گیا، اب بعد میں اس کو جب رکھے گا تو یہ روزہ رکھنا تو فرض ہے لیکن اب ساری زندگی کا اس کے پاس ٹائم ہے کہ جب بھی یہ روزہ رکھے گا یہ ادا ہو جائے گا، کوئی خاص ٹائم پیریڈ اس کے لیے اب نہیں ہے کہ اس دن پیر کوئی رکھنا ہے، منگل کوئی رکھنا ہے، اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کوئی رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے فرض لیکن غیر معین، کوئی تعین نہیں ہے، یہ جب چاہے اب اپنی زندگی میں جب بھی رکھے گا اس قضا کی نیت سے یہ روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کفارے کے جتنے بھی روزے ہوتے ہیں، جیسے قسم کا کفارے کے 3 روزے، اسی طرح قتل کے کفارے کے روزے، زہار کے کفارے کے روزے، تو یہ جتنے بھی روزے ہیں چونکہ فرض ہیں لہٰذا ان کا کوئی دن ٹائم مقرر نہیں ہوتا، لہٰذا فرض غیر معین کی قسم میں یہ آتے ہیں۔ تو فرض معین اور فرض غیر معین، امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ فرض معین وہ فرض روزہ جو کسی دن کے ساتھ خاص، فرض غیر معین وہ فرض روزہ جو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو اس سے یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ بعض بہنیں یہ سوال کرتی ہیں یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے روزے کچھ قضا ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بیچاری بعض اوقات بارہا یہ سوال کرتی ہیں کہ اگلے رمضان سے پہلے بھی ہم اپنے وہ قضا نہیں رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے، تو اب کیا کریں، رمضان کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کچھ روزے پچھلے رمضان کے مس ہیں تو بہت بہتر تھا کہ آپ اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیتے، لیکن چونکہ یہ فرض غیر معین ہے، اب آپ ساری زندگی اس کا وقت ہے، لہٰذا اگر اگلے رمضان سے پہلے آپ نہیں رکھ سکے تو اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ رمضان کے روزے رکھیں، اس کے بعد آپ رکھ لیں، اس کا وقت اب آپ کے پاس ساری زندگی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو رکھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا بھی فرض ہو۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے، فرض غیر معین ہے، یہ قضا ہے، ان کا دن کوئی معین نہیں، جب دن کوئی معین نہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا ہی فرض ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ آئیں آگے، واجب کون سا روزہ ہوتا ہے؟ یہ وہ روزہ ہے کہ جو ہم منت مان لیتے ہیں، اس کے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یہ واجب روزہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، واجب معین، واجب غیر معین۔ یعنی وہ یہ منت کا روزہ کہ ہم نے کسی کام پر اوپر معلق کیا، جب ویسے ہم نے منت مان لی کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گی، یہ واجب روزہ ہو گیا۔ اس کی بھی 2 قسمیں، معین اور غیر معین۔ معین کون سا روزہ کہ ہم نے یہ نیت منت مانی تھی کہ اللہ میں انشاءاللہ اس پیر کو تیرے لیے روزہ رکھوں گا،
اب واجب ہے، لازم ہے، لیکن دن کے ساتھ خاص کر دیا، پیر کو یا منگل کو، تو ایسا واجب جو ہم نے کسی دن کے ساتھ خاص کر دیا واجب معین۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی یہ بھی ہم نے منت مان کے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لیکن کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا، فقط یہ کہہ دیا اللہ تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گا، یا ایک روزہ یا 6 روزے رکھوں گا، مہینے کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو ہم نے یہ مطلق رکھا، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ یہ جب چاہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو کور کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہم نے لگائی، مطلق رکھا یا اللہ میں رکھوں گی، کوئی دن خاص نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ یہ ہے واجب غیر معین۔ تو امید ہے کہ واجب معین اور واجب غیر معین کے حوالے سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اب نفلی روزہ، تیسری چیز جو تیسری قسم ہے، اس میں سنتیں بھی ہیں، یعنی سنت روزہ جو بھی ہے وہ بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عید کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا، یہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ یہ 6 روزے جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے گزرنے کے بعد آپ نے لگاتار 6 رکھنے ہیں اور فوراً بعد ہی رکھنے ہیں، نہیں، پورا مہینہ ہے، الگ الگ کر کے رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، پہلے رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جب چاہیں 6 روزے پورے کر لیں، یہ نفل ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ، اور اسی طرح اس کی قسموں میں سے جیسے ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، یہ بھی نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام یعنی جس کو عاشورہ کا روزہ، یہ بھی نفل ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک آگے یا بعد والا بڑھا دینا، 9، 10 کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10، 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، نفل کی اقسام میں سے ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بہت سے لوگ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ رکھنا بھی یہ نفل کی کیٹیگری میں سے آتا ہے۔ اور اسی طرح صوم داودی، یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ صوم داودی کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک دن روزہ رکھا، دوسرے دن نہیں رکھا، پھر روزہ رکھا، پھر نہیں رکھا۔ اگر کوئی اس انداز میں روزے رکھتا ہے تو یہ بھی نفل کی کیٹیگری میں سے آتے ہیں۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، تو یہ چند ایک میں نے مثالیں دی ہیں جو نفلی روزے کی کیٹیگری میں سے آتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائے مکروہ تنزیہی، یعنی ایسے روزے کہ نہ رکھنا بہتر تھا، ناپسندیدگی ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا اور اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی مثالوں میں سے جیسے لگاتار روزہ رکھنا، سارا سال ہی روزہ رکھنا بغیر بیچ میں گیپ دیے، تو یہ لگاتار روزہ رکھنا اس کو شریعت نے محبوب نہیں رکھا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح ایک مثال اس کی جیسے وصال کے روزے رکھنا، روزہ رکھا آپ نے صبح، رات کو افطار ہی نہیں کیا، پھر روزہ کنٹینیوسلی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا، تو اس کو بھی شریعت نے محبوب نہیں رکھا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ صوم وصال رکھنے کی کوشش کی تو بہرحال وہ نہیں رکھ سکے، بہت کمزور ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فٹ تھے الحمدللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ کہ صوم وصال رکھنا یہ امتی کے لیے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح یہ روزہ صوم سکوت، یعنی کہ اس نیت سے روزہ رکھنا کہ کچھ بولنا ہی نہیں، خاموشی، تو اس کو بھی فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اور ایک روزہ جیسے کسی دن کی تعظیم کی خاطر روزہ رکھنا، جیسے جمعۃ المبارک کی تعظیم کی خاطر اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو بھی فقہا نے مکروہ تنزیہی بیان کیا ہے۔ تھوڑا سا یہاں میں کلام کر دوں، یہ بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خالص صرف اور صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، جیسے کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اور صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملا لے یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ ملا لے، یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف جمعے کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے
اور جمعے کا روزہ یہ رکھا کرتے تھے اور ان میں ناگا نہیں آنے دیا کرتے تھے. اس طرح کے حدیث پاک، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا روزہ اسپیشل رکھا کرتے تھے. اچھا، ایک حدیث پاک میں ممانعت بھی ہے کہ نہ رکھو، اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھ بھی رہے ہیں. تو ان میں تطبیق ہمارے علماء فقہا نے اس طرح دی ہے. امام ابو یوسف اسی طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جمعے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ہم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. اور وہ یہ فرماتے ہیں، اب تطبیق اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی تعظیم کی خاطر روزہ رکھے تو اس کو مکروہ قرار دیا. وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے ہفتے کو تعظیم دی اور باقی دنوں کو نظر انداز کر دیا، تو فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم بھی جمعے کی خالصتاً تعظیم کی خاطر روزہ رکھیں گے تو یہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. تو لہٰذا اب فقہا کے اقوال میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر تو کوئی بندہ صرف اس کی عادت ہے، مثال کے طور پر وہ مہینے کی چوتھی، پانچویں، چھٹی تاریخ کو روزہ رکھا کرتا ہے، یا صرف اور صرف 6 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اب 6 تاریخ آگے جمعے کو بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے. یا جمعے کی تعظیم کی خاطر روزہ نہیں رکھتا، ویسے روزہ رکھ رہا ہے کہ کل میرا دل کر رہا ہے روزہ رکھنے کا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی جمعے کی تعظیم کی خاطر روزہ رکھے گا تو یہ بہرحال پھر مکروہ تنزیہی ہے. امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. اب آخر میں 5ویں قسم ہے مکروہ تحریمی، یعنی ایسا روزہ جو کوئی رکھے تو گناہ گار ہوگا. یاد رکھے کہ مکروہ تحریمی یہ 5 روزے ہیں پورے سال میں، کہ اگر کوئی بندہ یہ روزے رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. کون کون سے؟ چھوٹی عید کا روزہ، اس کے بعد دوسرا بڑی عید کا روزہ، اور بڑی عید کے بعد لگاتار 3 دن، 4 دن یہ اکٹھے، اور چھوٹی عید. یہ 5 دن ایسے ہیں پورے سال میں کہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. بڑی عید تو ہم جانتے ہیں کہ وہ قربانی والی عید ہے اور گوشت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، لہٰذا منع کر دیا شریعت نے کہ ان دنوں میں صرف آپ گوشت کھاؤ، یہ اللہ کا جو تم پر انعام ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. لہٰذا روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ ان 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہاں تک تو الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا کہ روزے کی 5 اقسام اور ان کے متعلق تھوڑی سی تفصیلات. اچھا، اب آئیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کی جو نیت کرنی ہے اس کا وقت کب سے لے کے کب تک ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ چیز نوٹ ڈاؤن کر لی ہے، فرض، واجب، نفل، اور فرض معین، غیر معین، واجب معین، غیر معین، تو اب ان کی جو نیت کا وقت ہے وہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. فرض معین جس طرح رمضان کے روزے، واجب معین یعنی منت مانی کسی خاص دن رکھنے کے لیے، اور نفلی روزہ. یہ 3 کیٹیگریز، فرض معین جیسے ماہ رمضان المبارک کا روزہ، واجب معین اور نفل. یہ 3 طرح کے روزوں کا وقت جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، غروب آفتاب کے بعد یعنی جب مغرب کا وقت سٹارٹ ہوگا تو مغرب کے وقت سے لے کر ساری رات نیت کا وقت ہے، پلس اگلا دن جب آئے گا تو اگلا دن وقت زوال، دوپہر کو جو وقت زوال جس کو عوام الناس وقت زوال کہتی ہے، ضحوہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں، تو جب دوپہر کو اگلے دن وقت زوال سٹارٹ ہو تو اس سے پہلے تک وقت زوال کے ابتدا تک سمجھ لیں یہ پورا دن، آدھا دن اور ساری رات جو ہے یہ ان 3 طرح کے روزوں کی نیت کا وقت ہے. اس پورے وقت میں جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا. پھر سن لیں، وقت فرض معین، واجب معین اور نفل، ان 3 طرح کے روزوں کی نیت کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر کے ساری رات اس کا وقت ہے. پوری رات جب چاہے نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا. ساری رات اس کا وقت ہے، پلس اگلے دن دوپہر کو وقت زوال سے پہلے تک یہ سارا وقت جب ان 3 طرح کے روزوں کی آپ نیت کریں گے روزہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر جس طرح کہ میں نے بتایا نفلی روزے کی بھی نیت ہے. ایک بندہ اٹھا صبح روٹین میں، نہ رمضان ہے نہ کچھ اور معاملہ، ویسے روٹین میں اٹھا، 8 بجے اٹھ گیا اور صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہوا تھا سحری کے بعد سے، تو 8 بجے اٹھ کے کہتا ہے یار موسم تو بڑا اچھا ہے، روزے رکھ لیتے ہیں.
تو بالکل وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ دوپہر کو زوال سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ نیت کر لے کہ یا اللہ آج صبح سے میں روزے سے ہوں، بالکل اس کا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے، ان 3 طرح کے روزوں کا وقت جو ہے ساری رات بھی ہے اور اگلے دن وقت زوال سے پہلے پہلے تک ہے، تو اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے اٹھا، جبکہ اس نے طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ یار دل بھی نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو، موسم بھی بڑا اچھا ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، چلو نفلی روزے کی نیت ہی کر لیتا ہوں، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی نیت کا وقت باقی ہے، نفلی روزہ اس کا بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک مسائل ہم سیکھ لیتے ہیں مزید، کہ غروب آفتاب کے بعد کسی نے نیت کی کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک تھا، نیت کر لی میں نے کل روزہ رکھنا ہے، غروب آفتاب کے بعد رات ہی کو نیت کر لی، ہم نے کہا نیت بالکل ویلڈ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اب اگلے دن وہ جب اٹھا تو زوال کے بعد اٹھا، یعنی کہ سمجھ لیں اگر وقت زوال سٹارٹ ہو رہا ہے 11:15 پہ، تو یہ اٹھا 11:20، جبکہ وقت زوال سٹارٹ ہو چکا تھا، اب تو روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا یہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آپ غور کریں کہ ان 3 طرح کے روزوں کی، جس میں فرض معین رمضان کا روزہ ہے، نیت کا وقت کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ غروب آفتاب کے بعد نیت کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس نے غروب آفتاب کے بعد نیت کر لی تھی۔ جب نیت کر چکا تھا تو اگرچہ اگلے دن یہ وقت زوال کے بعد یا درمیان اٹھا ہے، جبکہ وقت زوال شروع ہو چکا تھا اس وقت اٹھا ہے، تو بالکل وہ رات والی نیت اس کی ویلڈ ہے، اس کا یہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، کسی نے نیت نہیں کی تھی، ماہ رمضان المبارک چل رہا تھا، نیت نہیں کی رات کو کہ چلو صبح اٹھ کے دیکھ لیں گے کریں گے، اب اٹھا 8-9 بجے، اب حکم شرع کیا ہوگا؟ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ جواب بالکل واضح ہے، زوال سے پہلے پہلے چونکہ اٹھ گیا ہے اور طلوع فجر کے بعد کھایا بھی ہے کچھ نہیں، تو بالکل روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ بھی مسئلہ سماعت کر لیں کہ رمضان المبارک کے ابتدائی دن چل رہے تھے، ظاہر ہے کہ پہلے 1-2 روزوں میں تو وہ ایک روٹین سابقہ بنی ہوتی ہے، یہ صبح اٹھا اپنی روٹین میں بھولا ہوا کہ آج تو رمضان چل رہا ہے، اور طلوع فجر کے بعد اٹھا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی جب نماز پڑھی تو پڑھتے پڑھتے اس کو یاد ہے آج تو رمضان تھا، روزہ رکھنا تھا، کیا کرنا ہے؟ تو اگر طلوع فجر کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا پیا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ آگے کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو بالکل نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی نیت کر لے، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ بس اس کو یہ یہاں تھوڑا سا مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دن میں روزہ رکھنے کی نیت کی، رات کو نہیں رکھ سکا، ان 3 طرح کے روزوں کی جو میں نے بتایا، دن میں روزہ رکھنا ہے، تو اگر تو طلوع فجر کے بعد جان بوجھ کے جانتے ہوئے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے یا آج ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، پہلے نیت نہیں کی، تو طلوع فجر کے بعد اگر اس نے جان بوجھ کے کچھ کھا لیا تو اب نیت نہیں کر سکتا، ظاہر اب اس نے کچھ کھا بھی لیا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ طلوع فجر کے بعد یہ بالکل بھولا ہوا کہ آج ماہ رمضان المبارک ہے، بھولا ہوا تھا، اس نے کچھ پانی پی لیا، کھا پی لیا، کھانا کھانے کے بعد یاد آیا میں نے تو آج روزہ رکھنا تھا، ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا، لہذا یہاں اس کو رخصت ملے گی، چونکہ یہ کھایا پیا بھولنے کی وجہ سے، بھول گیا تھا، کھا پی لیا، کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، جبکہ وقت زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے۔ اس کو ایک دم یاد آ گیا میں نے تو آج روزہ رکھنا تھا، ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، میں نے تو پانی پی لیا، بھول کر پانی پیا، معافی ہے، نیت کر لے، اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ اور جب دوپہر میں یعنی کہ صبح میں بندہ نیت کرے، رات کو نیت نہیں کی، صبح میں جب بھی روزے کی نیت کرے تو یہ نیت کرے گا کہ اللہ آج صبح سے میں روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ میں اب سے روزہ رکھتا ہوں، اب سے تو ہوتا ہی نہیں، روزے کی تو تعریف ہم نے پڑھی کہ طلوع فجر سے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہی نیت کرے گا کہ میں صبح سے آج روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر کسی نے رات کو سحری کی، رات کو اس نے کھا پی لیا، نیت کر لی کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، نیت یہ پہلے کر چکا ہے، تو کیا نیت کرنے کے بعد یہ سحری کے وقت میں مزید کھا پی سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا، کہ بس نیت کر لی ختم ہو گیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے نیت کر لی کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ابھی ٹائم کافی باقی ہے سحری کے حوالے سے، تو ساری رات کھا پی سکتا ہے، وہ پہلی والی نیت ہی ویلڈ ہے، وہ نیت ختم نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ کھاتا پیتا رہے جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتی، یہ بالکل کھا پی سکتا ہے، اس کھانے پینے کی وجہ سے اس کی پہلی نیت ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں ایک دفعہ 30 روزوں کی نیت کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔ اب اس کو ایک مثال میں دوں، ایک بندے نے غروب آفتاب کے بعد نیت کر لی کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے کہا نیت بالکل ویلڈ ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا۔ کوما میں جب چلا گیا تو یہ اس کو ہوش آیا 6 دنوں کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے کتنے روزے ہوئے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ اس کا صرف پہلا روزہ ہوا، کیونکہ اسی کی نیت پائی گئی تھی، اس کے بعد تو نیت پانے کا وہ اہل ہی نہیں تھا، نیت اس نے کی نہیں، تو لہذا پہلا روزہ ہوا، اس کے بعد اس کے روزے نہیں ہوئے، ان کی قضا اس کو کرنا ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر زوال تک، اگلے دن دوپہر میں ضحوہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے۔ اب ایک عورت کو، یعنی کہ اس کے مخصوص ایام تھے، اب وہ صبح 8 یا 9 بجے پاک ہوئی، تو سوال یہ ہے کہ کیا اب وہ روزے کی نیت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جو 8-9 بجے پاک ہوئی ہے وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتی، اس دن کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یہ پاک ہو جائیں، تو اب یہ روزے کی نیت کریں تو روزہ ویلڈ ہوگا۔ اگر طلوع فجر کے بعد کسی وقت آ کے پاک ہوئیں، اگرچہ وقت زوال سے پہلے، تو اس دن کا روزہ ویلڈ نہیں ہے، لہٰذا اگلے دن کا تو روزہ رکھ سکیں گی، لیکن اس دن کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یہ پاک ہو جاتی، تب روزہ ان کا ویلڈ ہوگا۔ اور دوسری طرح کے جو روزے ہیں، یعنی فرض غیر معین اور واجب غیر معین، کہ جن کا کوئی تعین نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کے بارے میں جو نیت کرنے کا وقت ہے وہ یاد رکھیں کہ غروب آفتاب سے بعد لے کر ساری رات ان کی نیت کا وقت ہے، طلوع فجر تک، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد نیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اٹھے کسی دن اور 8-9 بجے اٹھا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ چلو یار آج موسم بھی اچھا ہے، تو میرے اوپر جو فرض روزہ نہیں ہے قضا کا، یا جو میں نے منت مان رکھی ہے کہ میں رکھوں گا یا رکھوں گی، تو چلو وہ آج نیت کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فرض غیر معین ہے، یعنی روزہ فرض ہے تو اس کی نیت شروع سے ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح واجب روزہ ہے، اگرچہ غیر معین ہے، نیت صبح سے ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ان روزوں کی فرض غیر معین اور واجب غیر معین، اس طرح کے روزوں کی نیت رات میں ہو سکتی ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رات میں نیت ہوگی تو یہ روزے ہوں گے، اور اگر رات میں نیت نہیں کی تو ان روزوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی نے صبح 8-9 بجے اٹھ کے نیت کر بھی لی کہ آج میں اپنا فلاں قضا کا روزہ رکھتا ہوں، یا فلاں جو میں نے نظر مان رکھی تھی وہ میں اس کو پورا کر لیتا ہوں، تو یہ نفلی روزہ تو ہوگا، یہ فرض غیر معین واجب غیر معین یہ روزے ادا۔ یہاں تک آپ مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چند ایک فضائل ہم سحری کے حوالے سے، پھر نیت کس طرح کرتے ہیں اور نیت سے متعلق چند ایک مسائل انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو سحری کے فضائل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اس پر بھی اس کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، سحری بندہ کھا رہا ہے، پیٹ اپنا بھر رہا ہے، لیکن قربان جائیے رب کائنات کے کہ فرمایا کہ سحری بندہ کھا، تو کھا، یہ تو عمل کر، کھائے گا تو اس پر درود میں اور میرے فرشتے بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی باعث فضیلت ہے۔ اس امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن باتوں سے نہیں نوازا،
اتنا نوازا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنا نوازا ہے ہمیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندے کھانا تو کھا رہا ہے، اور ترغیب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ بندے کھانا کھائیں، اگرچہ گھونٹ پانی کا پی لے، برکت اتنی ملے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں پر کھانے پینے میں انشاءاللہ عز و جل حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو۔ نمبر 1 یعنی روزہ دار کا کھانا اگر وہ افطار کرتا ہے، نمبر 2 سحری کرنے والے کا کھانا، اس پر بھی کوئی حساب نہیں، افطار کرے کوئی حساب نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سرحد پر گھوڑا باندھنے والے کا کھانا پینا، جو حفاظت کر رہے ہیں نا باؤنڈریز پہ کھڑا ہو کے، سرحدوں پہ کھڑے ہو کے، جو فوجی حضرات حفاظت کرنے کی گھر سے وہاں تعینات ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا، اس پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہے جبکہ حلال کھا رہے ہوں۔ یہ اتنا باعث فضیلت کام ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، مجھے یاد آ گئی حدیث پاک کا مفہوم کہ جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، شہید ہو جائے، تو اس کا ثواب تو قیامت تک اس کو انشاءاللہ ملتا رہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ باعث فضیلت یہ چیز ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے اور دیگر مسلمان ہم سب کو اسلام کی خاطر اپنے اپنے کردار ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ سحری کے حوالے سے چند ایک فضائل تھے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت جو ہے، اب روزے کی نیت کس طرح؟ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کلمات ادا کریں یا نہ کریں یہ کاؤنٹ نہیں کرتے، دل میں پختہ ارادہ ہے کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے، رکھ لیا ہے، یہ پختہ ارادہ کر لیا، آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دل میں پختہ ارادہ کر لیں روزہ رکھنے کا، روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کلمات ادا کرنا کچھ ضروری نہیں۔ جس طرح بعض بھائی اور یا بہنیں یہ پوچھتی رہتی ہیں کہ نیت کے کلمات کیا ہیں، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، تو سمجھ لیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کلمات ادا کرنا کچھ ضروری نہیں۔ ہاں فقہا نے یہ ضرور لکھا کہ زبان سے کلمات ادا کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر دل میں پختہ ارادہ ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا، جیسے نماز کے حوالے سے مسائل۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو جس طرح ہم لوگ عام طور پر تو سحری کے وقت اٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ناشتہ نہیں کیا جاتا، اسپیشلی اٹھنا ماہ رمضان المبارک میں سحری کرنا، تو یہ سحری کرنا ہی نیت ہے بھائی، روٹین میں تو نہیں صبح صبح اٹھ کے بندہ کھانا کھاتا، یہ صبح اٹھنا اسپیشلی طور پر رمضان کی نیت سے، اور سحری کھانا، یہ سحری کھانا ہی نیت ہے۔ اچھا اب مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح اوہو آج تو میں صبح لیٹ اٹھا، میں نے تو سحری کی نہیں، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ روزہ کے لیے سحری کھانا یہ کوئی شرط فرض واجب نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے، بہت عظیم سنت ہے، اس کا ثواب کتنا ہے چند ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے سحری نہیں کی تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ بالکل اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹائم ملا تو ضرور کرنی چاہیے، بہت ثواب ہے، بہت برکتیں ہیں، بہت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کی، اس نے نیت کر لی روزے کی، تو روزہ بالکل صحیح طور پر اس کا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح بعض لوگ بیچارے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو آج سحری نہیں کی، ویسے روزہ رکھ لی ہے، تو یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے اتنا بڑا ثواب جاتا ہو تو اس پر تو اس کو دکھ ہونا چاہیے، غم کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ بندے کو افسوس ہو کہ میں نے اتنی بڑی اپنی جو ہے وہ ثواب کو گوا دیا، تو یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ سحری کرنا یہ باعث فخر ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لہٰذا اس پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آج سحری کوئی نہیں کی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کا وقت کون سا ہے۔ ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے کہ آدھی رات، یعنی اگر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات ہے، آدھی رات کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔
اور بہتر وقت کون سا ہے؟ آخری حصہ، کہ اس میں سحری کی جائے، جتنی تاخیر سے سحری کی جائے یہ اتنا ہی باعث خیر و برکت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں اس حوالے سے واضح ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اور انتہائی اہم مسئلہ، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ سحری کر رہا ہے اور اذان کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا، اذان ہونا شروع ہو گئی، اذان کے دوران کھاتے پیتے رہنا، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان سے ہے ہی نہیں، اذان کا اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ سحری ختم ہونے کا تعلق فجر کے وقت کے شروع ہونے سے ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں تو سمجھانے والی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سحری کا وقت کب تک چلتا ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب اگر فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد کسی نے کھایا پیا، اس کا مطلب اس نے اس وقت کھایا جب روزہ شروع ہو چکا تھا۔ جب روزہ شروع ہو چکا ہو اس وقت کوئی کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو میں ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھا دوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی اذان سے تعلق ہے، اذان سن کے ہی بند کریں گے کھانا پینا، ایسا نہیں ہے۔ اب باہر کے ممالک میں جہاں سپیکر پر اذان دی نہیں جاتی تو ان کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ جن کے گھروں میں اذانوں کی آوازیں آتی نہیں ہیں تو کیا وہ سارا دن کھاتے پیتے رہیں کہ یہاں تو اذان ہوئی نہیں تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلیں باہر کے ملک کو چھوڑ دیں، ایک ایسا علاقہ جس میں ایک ہی مسجد ہے، وہیں پہ اذان دی جاتی ہے۔ اب اتفاقاً ایک دن وہاں مؤذن صاحب سوتے رہ گئے، اذان ہی نہیں دی فجر کی، تو اب حکم شرع کیا ہوگا کہ اب انتظار کریں گے کہ چلو آج تو ہمیں چھٹی مل گئی، ریلیکسیشن مل گئی ہے، ذرا آج شکر ہے سویا رہ گیا، اب کھاتے پیتے رہو، کہ ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہماری مسجد میں، تو اذان ہوگی تو کھانا پینا بند کریں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان سے ہے ہی نہیں، اس کا ختم ہونے کا تعلق وقت فجر کے شروع ہو جانے سے ہے۔ مثال کے طور پر وقت فجر آج شروع ہو رہا ہے 4:10 پر، تو 4:09 سے پہلے آپ کو یہ چیز ختم کرنا ہوگی۔ جیسے ہی 4:10 کے بعد کھانا پینا پایا گیا روزہ ٹوٹ چکا ہے، روزہ نہیں ہوا۔ اب آئیں اس طرف اذان کے دوران کھانا پینا۔ یاد رکھیں کہ اذان کیوں دی جاتی ہے، کب دی جاتی ہے؟ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ اعلان کیا جائے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان دینا اسی وقت پایا جائے گا، اسی وقت اذان دی جائے گی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ اگر فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے اذان دی جائے تو وہ تو ویلڈ ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے دی نہیں جاتی۔ اذان اسی وقت دی جاتی ہے، یہ اعلان اسی وقت کیا جاتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اذان شروع ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کسی نے اذان کے دوران کھایا پیا، اس کا مطلب یہ فجر کے وقت میں کھانا پینا ہے، فجر کے وقت میں کھایا پیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی کہ اذان کے دوران کھانا پینا اٹ مینس کہ آپ فجر کے وقت میں کھا پی رہے ہو۔ فجر کے وقت میں کھانا پینا اس کا مطلب ہے آپ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھا پی رہے ہو، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا جتنے بھائی اور بہنوں نے اس انداز میں روزے رکھے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، کھانا پینا جاری ہے، بھائی بند کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی ابھی اس مسجد میں اذان ہوئی ہے، فلاں 2 مسجدوں میں بھی رہتی ہے، یا ابھی آپ سن نہیں رہے؟ اذانیں تو ساری طرف چل رہی ہیں، جب ختم ہوں گی مؤذن صاحب سب بند ہو جائیں گے، اس کے وقت ہم کھانا پینا بند کریں گے۔ اس کا مطلب کہ یہ روزے نہیں ہوئے، یہ روزے وقت فجر میں کھانا پینا ہوا جو کہ روزوں کو توڑ گیا۔ اس طرح روزے جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان پر قضا کرنا لازم ہے۔ اور اگر کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ میں تو ساری عمر ایسے کرتے آیا ہوں تو پھر اندازہ کر لے
گمان کر لے، غالب گمان کہ میرے اتنے روزے اس انداز میں ہوئے ہوں گے، تو بس غالب گمان کو بیس بنا کے اتنے روزے رکھ لے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں میں نے اس طرح کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو پھر چھوڑ دے، اس کے روزے ہو چکے ہیں، پھر اتنے اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جس کو کنفرم ہے کہ میں تو روزہ رکھتا ہی ایسے ہوں، میں نے تو ساری عمر رمضان کے دوران کھایا پیا، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ آپ غالب گمان کر لے اور اتنے روزوں کی قضا کر لے۔ اور اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے روزے اتنے رکھے تھے، ایسے میں کرتا رہا، کب کیا کب نہیں کیا کوئی یاد نہیں، تو پھر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے روزے ہو چکے، آئندہ سے بہرحال مزید احتیاط فرما لیں۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھا اور اس ٹائم اٹھا کہ اس پر غسل بھی فرض تھا اور پلس سحری کا ٹائم بھی بالکل شارٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل کی طرف جاتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، اور اگر سحری کھاتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا۔ تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزے کے لیے طہارت کا ہونا یہ کوئی شرط فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، سارا دن ہی ناپاک رہا، تب بھی اس کا روزہ بالکل ہو جائے گا، ثواب ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس کو نہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، شرعی مسئلہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حالت ناپاکی میں سارا دن گزار دیا، روزے کی نیت کی ہوئی ہے اس نے، تو اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ تو طہارت کا اور روزے کے شروع ہونے کا آپس میں ایسا کوئی میچ اپ نہیں ہے کہ طہارت ہوگی، پاک ہوگا تو روزہ شروع ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو اب آئیں اصل مسئلے کی طرف۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بندہ لیٹ اٹھا کہ غسل فرض ہے اور سحری کا ٹائم تھوڑا ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ چونکہ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا غرغرے کے ساتھ، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہا دینا، تو غرغرے کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ روزے کی حالت میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کے چانسز ہیں، لہٰذا یہ 2 فرض فوراً سے پیشتر اٹھ کے یہ 2 فرض پہلے کر لے، پورے اچھی طرح غرغرہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، اب ایزیلی ہو کے اپنا کھانا پینا کر لے، سحری کر لے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے بعد میں تیسرا فرض مکمل کر لے، اس کا غسل صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ چلے ایک باریک نکتہ یہاں وہ بھی بیان کر دوں، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کلی کی، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، سحری کرتے کرتے کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل پایا گیا، تو اب وہ کلی گئی، ناک میں پانی چڑھانا گیا، تو کیا کریں؟ دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا، وہ کام ہو چکا ہے، فرض آپ کا ادا ہو چکا۔ اب جب آپ سحری کے بعد ختم ہونے کے وقت کے بعد جب غسل کریں گے تو فقط مائنر سا کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، پورے بدن پہ پانی بہا لیں، آپ کا غسل ہو چکا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، کیا ان کو روزہ رکھوانا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی ہمارے فقہا نے روزوں کو بھی نماز پر قیاس کیا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح روزے کا، اگر بچہ 7 سال کا ہو گیا اور ہیلدی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو پیار محبت سے روزے کا کہہ دیں کہ بیٹا آپ روزہ رکھ لیں۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب تھوڑا سا سختی کر کے اس سے روزہ رکھوانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب یہ ایج ہے کہ اس کے بعد اس کا ہو سکتا ہے یہ 2 سال بعد بالغ ہو جائے، 12 سال سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بچے کا، ہو سکتا ہے کہ بالغ ہو جائے، تو اس کی عادت بہرحال پختہ ہو چکی ہو، تو 10 سال کے بعد اس کو تھوڑا زور زبردستی کر کے روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو روزہ رکھوایا اور 10 سال کا ہے یا 11 سال کا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا تو بہرحال اس پر کفارہ قضا وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب میں بعض اوقات 2 دن کا گیپ ہو جاتا ہے، بعض اوقات 1 دن کا گیپ ہوتا ہے، کہ وہاں ہمارے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ماہ رمضان المبارک سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں 1 دن یا 2 دن کے بعد ہوتا ہے پاکستان میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے روزہ رکھتا ہوا وہ چلا گیا سعودی عرب، ظاہر ہے کہ یہاں 1 یا 2 دن بعد سٹارٹ ہوا تھا، اب جب وہاں پہنچتا ہے اس کا ارادہ وہیں عید کرنے کا ہے، جب وہاں پہنچا تو اگر یہ انہی کے مطابق اب روزہ یا عید وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے کہ 28 روزے ہوں اور وہاں عید ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی عید وہاں سعودی عرب میں تھا، وہاں سے روزے رکھتا ہوا پاکستان آیا اپنے عزیزوں کے پاس، یہی اس نے عید کرنی ہے،
تو اب ہو سکتا ہے کہ وہاں تو یہ 1 یا 2 دن پہلے وہاں سے نے رکھنے سٹارٹ کر دیے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کے 30 روزے پورے ہو چکے ہوں، ابھی بھی اگلے دن پاکستان میں روزہ ہو، اس طرح سے اس کے 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو اب اس ہمارے حکم شرع کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ میں آپ کے سامنے فقط رکھ دیتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس مہینے کو پائے پس وہ روزہ رکھے۔ ایک یہ آیت مقدسہ، اور دوسری دلیل ہمارے فقہا کی یہ ہے کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اس دن جس دن لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس دن عید کرو جس دن لوگ عید کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک، یہ آیت مقدسہ اور یہ حدیث پاک، یہ بیس ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اب فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر پہلا کیس، پاکستان میں اس نے روزے رکھنے سٹارٹ کیے اور یہ چلا گیا سعودی عرب۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہنچا تو چونکہ پہلے ان کا روزے سٹارٹ ہو چکے تھے، اب وہاں پہنچا تو اس کے 28 روزے ہوئے کہ اگلے دن عید ہے۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ حکم شرع یہ ہے کہ 28 اس کے روزے ہو گئے۔ اب اگلے دن چونکہ عید ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگ عید منائیں تم عید کرو۔ حکم شرع یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ عید منائے، لیکن بعد میں احتیاطاً 1 روزہ قضا کر رکھ لے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مہینہ یا 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا، تو کم از کم 29 دن تو پورے کر لے، 28 دنوں کے بعد ان کے ساتھ عید کر لے، لیکن جب عید گزر جائے تو بعد میں 1 روزہ بہرحال قضا کر رکھ لے کہ کم از کم اس کے 29 روزے ہو جائیں۔ اچھا، وہاں سے روزے رکھتا ہوا پاکستان آیا، اب ظاہر ہے کہ یہ 1-2 دن پہلے رکھ رہا ہے، اب پاکستان آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے 30 روزے ہو گئے، لیکن پاکستان میں اگلے دن ابھی بھی روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں تو 31 روزے ہو جاتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ حکم شرع وہی ہے کہ جیسا لوگ عمل کریں ویسا یہ بھی عمل کرے گا، یعنی جس علاقے میں یہ پہنچا ہے وہیں کے احکامات لاگو ہوں گے، یہ اصول شرع ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو یہ سمجھ لیں کہ جس علاقے جس ملک میں پہنچا وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں ویسا ہی اس کو کرنا ہوگا۔ اب یہاں آیا تو 30 روزے اس کے ہو چکے، اگلے دن رکھتا ہے تو 31 ہو جاتے ہیں۔ حکم شرع یہ کہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا، اگرچہ 31 روزے ہو جائیں، جب یہاں عید منائی جائے گی تو تب ان کے ساتھ عید کرے۔ تو یہ معاملہ، امید ہے کہ آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوگے۔ چلے آخر میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جیسا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی۔ اب حکم شرع کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ تو جتنی ہمارے فقہا نے بحث کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو قریب ترین ملک ہے جہاں روزے نمازیں وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہے تو ان کا سارا ٹائم ٹیبل یہ دیکھ لیں، ان کے حساب سے یہ اپنے تمام روزوں کو نمازوں کو ایڈجسٹ کر لیں، تو اندازوں سے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں، نمازیں بھی 5 پڑھیں اور روزے بھی 30 ماہ رمضان المبارک کے اس حساب سے جو قریب ترین مسلم ملک ہے اس حساب سے اپنے روزے بھی کمپلیٹ کریں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہاں رہنے والا یہ تو نہیں ہے کہ 6 مہینے سوتا ہی رہتا ہے، جی رات ہے سوتے رہو، نہیں، وہ 6 مہینے کا اگر رات ہے یا 6 مہینے کی دن ہے تو اس میں پورا انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا سارا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہم نے پھر دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، لوگ سوئے ہوئے باہر دن چڑھا ہوا ہے۔ تو جس طرح دیگر ضروریات زندگی کے اور زندگی کے دیگر تمام معاملات وہ اپنے حساب کتاب سیٹ کیے ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان کو روزوں اور نمازوں کے حساب کتاب بھی ترتیب دینے ہوں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ اگر کسی کے سابقہ عمر کے کوئی روزے ہیں، کوئی فرض تھے لیکن اس نے نہیں رکھے، تو اب ان کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ دیکھیں، اگر تو پچھلے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یا رکھ رہی ہے تو اب اس کے لیے فقط اتنی نیت کافی ہے کہ اے اللہ جو پچھلے رمضان کو میرے روزے قضا ہو گئے تھے میں وہ رکھنے کی نیت کرنے لگی ہوں، سب سے پہلا جو روزہ چھوٹا وہ، پھر جو اس کے بعد سب سے پہلا روزہ چھوٹا وہ، اس طرح نیت کرتے رہے، پچھلے رمضان کی نیت کر کے روزے ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر ایسا ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے روزے ہیں اور اب یاد بھی نہیں، تو ایسے روزوں کے حوالے سے فقط اتنی نیت کافی ہے کہ اے اللہ جو میرا سب سے پہلا فرض روزہ چھوٹا میں وہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو اسی طرح سب سے پہلا کر کے رکھتے رہیں، انشاءاللہ یہ روزے جو فرض ہیں ذمے باقی ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔
یہ مسئلہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ سمجھ گئے۔ آخر میں صرف افطار کے حوالے سے چند ایک احادیث ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اب آپ چیزیں دو دیکھیں، دو چیزیں کہ سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، یہ شریعت مطہرہ کو کتنا مطلوب ہے۔ فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ خام خواہ میں لیٹ نہ کرے، یعنی افطار ہو چکا ہے لیکن روزہ نہیں کھول رہا، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں، نہیں یہ نہیں۔ شریعت کو مطلوب ہے کہ جب ٹائم ہو چکا تو فوراً سے پیشتر آپ افطار کریں، یہ باعث فضیلت ہے۔ شریعت کے احکامات پر عمل کرنا باعث فضیلت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ جتنا لیٹ کھولوں گا اتنا ثواب نہیں، ثواب یاد رکھیں شریعت کو فالو کرنے میں ہے، اپنی منمانی کرنے میں ثواب نہیں۔ جس طرح ایک مثال دوں آپ کو کہ جب بندہ حالت سفر میں ہو تو شریعت نے حکم دیا کہ نماز قصر کرو۔ اب کوئی بندہ اپنی ناقص عقل دوڑا کے کہے کہ میں 4 ہی پڑھوں گا، زیادہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ہے، گناہ گار ہوگا، قصر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یہ کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے تو فوراً سے پیشتر روزہ افطار کریں، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ اس کا بھی تعلق اذان سے نہیں ہے کہ اذان ہوگی تو روزہ کھولیں گے، نہیں، ٹائم سے ہے۔ جب مغرب کا وقت سٹارٹ ہو گیا، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ روزہ افطار کر لیں، روزہ بالکل صحیح طور پر ادا ہو گیا۔ ایک دو حدیث بس انشاءاللہ برکت کے لیے پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان یعنی زادرہ مہیا کیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کروا دیا، اب سارا دن بھوکا پیاسا وہ رہا، سارا دن مشقت اس نے برداشت کی، تو اس نے روزہ افطار کروا دیا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا۔ بڑی باعث برکت چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان المبارک کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں اور بہت سی فضیلتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے پانی کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ عز و جل اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور جب وہ پانی پی لے گا تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ تو بہرحال آخری بات یہ رہ گئی کہ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ دعا چل رہی ہوتی ہے، روزہ کھولنے کی دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کیا جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ اگر آپ دعا کے کلمات پہ غور کریں تو اس کے کلمات کے ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو اب آپ اس پر اندازہ کر لیں، اس دعا پر غور کر لیں کہ تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، یہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ پہلے ہم افطار کر چکے ہوں اور ابھی ہم نے افطار کیا ہی نہیں ہے، پہلی دعا پڑھی جا رہی ہے کہ تیرے رزق پر افطار کیا، دعا پڑھنے کے بعد بندہ کھانا یہ روزہ کھول رہا ہے، ایسا نہیں۔
سنت یہ ہے بسم اللہ پڑھ کے پہلے آپ روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ سنت کے مطابق عمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ کمیاں کوتاہیاں اس بیان میں ہو گئیں یا پہلے بھی کبھی ہو گئیں، اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔